بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میری بیوی ایک حادثے میں زخمی ہونے کے باعث پچھلے 1.5 ماہ سے وینٹیلیٹر پر تھی۔ اسے ناگن چورنگی کے سٹاپ پر اترنا تھا، مگر اکیلی سواری کے باعث ڈرائیور نے بجائے سٹاپ پر ویگن روکنے کے اسے تقریباً سڑک پر ہی اتار دیا۔ اترتے ہوئے پیچھے سے آتی بائیک کی ٹکر نے اسے فٹ پاتھ پر اچھال دیا، جہاں فٹ پاتھ کا کنارہ لگنے سے اس کی گردن کے 2 موڑے ٹوٹ گئے۔ ڈاکٹر نے اب مکمل نا امیدی کا اظہار کر دیا ہے۔ میں اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر کے بال قرضے میں جکڑا ہوا ہوں، اور حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ اب میرے اپنے بھی مجھے دیکھ کر کنی کترا جاتے ہیں کہ کہیں میں دستے سوال نہ دراز کر دوں۔ بہت بھاری دل سے آج میں نے ڈاکٹروں کو وینٹیلیٹر کی سوئچ آف کرنے کی اجازت نامہ دے دیا۔ میں رنجور ہی نہیں، شرمندہ بھی تھا، مگر کیا کروں، میرے پاس اپنے اعضاء بیچنے کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں، اور اس کی ہمت نہیں۔ غربت بڑی ظالم شے ہے، یہ پل بھر میں جیتے جاگتے انسان کو زندہ لاش میں تبدیل کر دیتی ہے۔ میں انتہائی بے بس ہو کر نور کو جانے دے رہا ہوں۔ ڈاکٹروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ اب ان کی واپسی ناممکن ہے۔ کیا فائدہ ان کو اذیت میں رکھنے کا؟ جانے والوں کو بے بسی سے قطرہ قطرہ تحلیل ہوتے دیکھنا اور کچھ نہ کر سکنا، حتیٰ کہ ان کے درد میں کمی تو دور کی بات، اس درد میں شراکت بھی نہ کر سکنا، انسان کی بے بسی کی انتہا ہے۔ میں اس کے بیڈ کے ساتھ کرسی جوڑے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا، اور وقفے وقفے سے منجمد آنکھوں اور لب بستہ آہوں کے ساتھ اس کے بے حرکت وجود پر بھی نظر ڈال لیتا۔ یہ میری متاع جان ہے جو میرے سامنے بے جان سی مشینوں سے گھری ہوئی تھی۔ زندگی سے بھرپور ہنستے کھیلتے وجود کو ساکت اور قسم پرسی کے عالم میں دیکھنا بھی آزار ہے، نرا امتحان۔ اللہ کسی دشمن کو بھی ایسی آزمائش سے نہ گزارے۔ پتہ نہیں جانے والے دنیا چھوڑنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں کہ نہیں۔ بھلا رشتوں کی ڈور توڑنا کب آسان ہے، خاص کر ماں کے لیے۔ میں نے اس کا ہاتھ سہلایا اور اس کی منت کی کہ میرے لیے نہ سہی، اپنے دونوں بچوں ہی کے لیے لوٹ آؤ۔ ہم سب کو تمہاری بہت بہت ضرورت ہے۔ مجھے آج اپنے ضمیر کی چبھن چین نہیں لینے دے رہی ہے۔ پتہ نہیں ہم مرد بیویوں کی محبت اور ان کے خیال لحاظ کو فور گرانٹیڈ کیوں لیتے ہیں۔ بیوی جب تک ہماری کھینچی گئی لکیر پر سجدہ ریز ہے اور ہمارے کہے پر آمنا صدقنا کہتی ہے، ہم خوش ہیں۔ میں نے کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ نور کی خواہش اور خوشی کس بات میں ہے، اس کے خواب اور آرزوئیں کیا ہیں۔ اب خیال آتا ہے کہ اسے شوخ رنگ بہت پسند تھے، آتشی، جامنی، دھانی، اور میں نے اسے صوفیانہ رنگوں سے ڈھانپ دیا تھا۔ شادی کے شروع دنوں میں اس کے جل ترنگ کہے تھے، جنہیں رفتہ رفتہ میرے بے حسی نے گھونٹ دیا۔ وہ ایک بھڑکتا شرارہ تھی اور میری کم نگہی اور بے توجہی سے سلگتا انگارہ ہو گئی۔ میں اپنے نظام میں آدھی تنخواہ اس کے حوالے کر کے گویا اس کی پشتوں پر احسان کیا کرتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اس کی محبت اور خیال کو اس کی مجبوری سمجھا، بس ایک بیوی کا فرض اور ڈیوٹی ہی جانا، اور بدلے میں کیا دیا؟ 2 وقت کی روٹی اور تن ڈھانپنے کو کپڑا، بس۔ میں آج واقعی پشیماں ہوں، مگر اب میری شرمندگی کس کام کی؟ جیتے جی تو کبھی میں نے اس کو سراہا ہی نہیں، اس کو تو یہ بھی نہیں بتایا کہ میں اس سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ جانے میں احمقوں کی کس دنیا میں تھا کہ کبھی اس ڈر سے اقرار ہی نہیں کیا کہ بقول یار لوگوں کے پھر سر پر چڑھ کر ناچے گی۔ پر اب اس اعتراف سے بھی کیا حاصل؟ مگر مجھے یہ تو بتاؤ نور، کہ تمہارے بغیر کروں گا کیا؟ میری تو صبح تمہارے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر اتنا جلدی جانا تھا تو میرے اتنے لاڈ اٹھا کر میری عادتیں کیوں خراب کی؟ اب خاموش کیوں ہو؟ جواب تو دو۔ آگے کی تنہا زندگی میں تمہارے بغیر کیوں کر کاٹوں گا؟ تمہیں کس قدر ارمان تھا سمرا کی شادی کا؟ تم اکثر سبزی بناتے ہوئے ساڈا چڑیاں کا چمباوے گاتی اور زار زار روتی تھی۔ اب یہ سب کیسے ہوگا اور کون سمرا کو ودا کرے گا؟ نور، تمہیں تو بہو لانے کی بھی بہت جلدی تھی۔ تم کہتی تھی کہ بس فرخ کی نوکری کے 1 سال مکمل ہوتے ہی بہو لے آؤں گی۔ اب تمہارے بغیر یہ سارے خواب کیسے پورے ہوں گے؟ مجھے آج اس پل جب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں کھونے لگا ہوں تو یہ احساس ہوا کہ تم تو میری زندگی کا اٹوٹ حصہ ہو، میرے لیے ناگزیر ہی نہیں بلکہ میری عادت ہو، وہ جس کے لیے میری پیشانی کی شکن ناقابل برداشت تھی، اور میرا سکون جس کا ایمان تھا وہ آج اتنی کھٹور ہو گئی تھی کہ میری ہر فریاد ہر پکار اس کے لیے صدا بصحرا تھی۔ ظالم نہ میری فریاد سنتی ہے اور نہ بچوں کی آہو بکا، کوئی ایسے بھی روٹتا ہے میری جان؟
تم نہ رو میرے محبوب کہ تمہارا گریہ میرا راستہ کٹھن کرتا ہے۔ مجھے اب جانا ہے کہ سب کے پاس بس وقت معین ہی ہے، نہ اس سے ایک پل زیادہ نہ ایک پل کم۔ میں ہزار چاہوں بھی تو رک نہیں سکتی، اور جو سچ کہوں تو تمہارے لیے تو نہیں مگر میں اپنے بچوں کے لیے ضرور رکنا چاہتی ہوں، خاص کر بیٹی کے لیے کہ اس کو چھوڑنے کا دکھ تو ہے ہی مگر اس کی تنہائی کی دہشت زیادہ ہے۔ جب بیٹیوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے کہ کسی سے کچھ کہتی سنتی بھی نہیں اور سہنے کی انتہا کر دیتی ہیں۔ بیٹیاں ماں ہی سے تو اپنے دکھ سکھ کی شراکت کرتی ہیں، بیٹیوں کے دکھ کی ساجھے دار ماں ہی تو ہوتی ہے۔ ابھی تو سمرا کے انٹر کے امتحانات کے بعد مجھے اسے گھرداری سکھانی تھی، لوگوں کو جانچنے اور پرکھنے کے اصول بتانے تھے۔ مجھے اپنے فروخ کے سر پر صحرا سجانے کا بڑا ارمان تھا، بہو کے لاڈ اٹھانے تھے اور اپنے پوتے پوتیوں کو کہانیاں سنانی تھی۔ میں نہیں جانا چاہتی، قسم سے میرے حبیب، میں نہیں جانا چاہتی، مگر اس کے دربار میں کسی کی نہیں چلتی۔ جو اس کاتب نے کتاب تقدیر میں لکھ دیا سو لکھ دیا۔ اب ہمارے بیچ دائمی جدائی ٹھہر گئی ہے۔ ہمارا مشترکہ 22 سالہ زیست کا سفر باوجود اونچ نیچ کے ٹھیک ہی تھا۔ گو کہ تمہاری بے اعتنائی اور لاپرواہی نے میرے دل کو بہت رنجور کیا، پر اب دل کا خون اور خواہشوں کا قتل درگزر، تمہارا بیجا غصہ بھی صرف نظر۔ پتہ ہے حبیب، سارا قصور ہماری ماؤں کا ہے، وہ شوہر اور شوہر کے گھر ہی سے سارا سپنا وابستہ کر دیتی ہے۔ میک اپ کرنا ہے شوہر کے گھر جا کر، گھومنے پھرنے کا شوق ہے میاں کے ساتھ پورا کرنا۔ ہم یہ چھوٹے چھوٹے سے شوق اور خوابوں کی پوٹلیاں لے کر ڈولی چڑھتی ہیں، اور پھر جب نصیب کی سختی سے تم جیسے میاں ملتے ہیں جو بیوی کو سراہنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یا جن کے لیے محبت کا اقرار مردانگی کی حد تک ہے، تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ہم اندر ہی اندر مرنے لگتی ہیں۔ وفاداری تو بے شک تا حیات نبھاتی ہیں، مگر یہ آمرانہ رویہ محبت کے سوتے کو خشک کر دیتا ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تم نے بے شک مجھے کھانے اور کپڑے لتے کی تنگی نہیں دی، مگر کبھی مجھے سراہا بھی نہیں، کسی لمحے بھی میری خوبیوں کا اعتراف نہیں کیا، اور کبھی یہ احساس ہی نہیں دلایا کہ میں تمہارے لیے اہم ہوں، روٹی اور ہوا جیسی ضروری۔ تمہیں پتہ ہے حبیب، تم نے مجھ سے میری شخصیت کا مان چھین لیا۔ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب مان چھن جائے تو آدمی کتنا ہلکا ہو جاتا ہے، کوڑی کا بھی نہیں رہتا۔ بس اب جینے سے جی بھر چلا۔ مجھے بھی معاف کر دینا کہ میں تم پر بچوں کو بہت بھاری ذمہ داری چھوڑے جا رہی ہوں۔ بچوں اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ مجھے اب جانے دو کہ درد پور پور میں بس چکا ہے۔ مجھ سے اب اپنی ٹوٹی ہوئی گردن کی اذیت سہی نہیں جاتی کہ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں روتی ہوں درد کی شدت سے تڑپتے ہوئے، تم لوگوں کو پکارتی ہوں، مگر میری پکار تم لوگوں تک جاتی ہی نہیں۔ لگتا ہے جیسے کسی شیشے کی دیوار سے ٹکرا کے لوٹ آتی ہے۔ بس جب تم لوگ میرا ہاتھ پکڑتے ہو یا میرا تلوے سہلاتے ہو، تب درد میں قدرے تخفیف ہوتی ہے۔ بس اب مجھے مت روکو، جانے دو، میری مشکل آسان کر دو۔ الوداع میرے حبیب، الوداع میرے جگر پارو، الوداع۔ میرے فرشتے آ گئے ہیں۔ موت کی اذیت اور تلخی بیان سے باہر ہے کہ ایسا کوئی لفظ ایجاد ہی نہیں ہوا جو اس سختی کو بیان کرنے پر قادر ہو۔ میں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ میرے بدن سے روح نکلتے ہی میں بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس کی طرف کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش۔ بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ وارڈ سے باہر نکلتے ہوئے میں نے پلٹ کر دیکھا، حبیب ساکت سے میرے بے جان لاشے کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ میری لاڈوں کی پالی سمرا بن جل مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، اور میرا صابر شاکر فاروق فک چہرے کے ساتھ اپنی بہن کو سنبھال رہا تھا۔ یہ اس خاکی دنیا کا آخری نظارہ تھا جو میری برستی آنکھوں نے دیکھا۔